جھولے میں بیٹھ گئے جھولے میں بیٹھ گئے بھائی. السلام علیکم چانڈیو صاحب. وہ جھولے میں بیٹھنے کا کیا سلسلہ ہے؟ وہ کیا ہو گیا چانڈیو بھائی؟ جی جی السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ آواز آ رہی ہے. آپ سنائیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. وہ جھولے میں بیٹھ گئے. کیا کریں بھائی؟ سپاہی صاحبہ والوں نے اب آپ کو جھولے پہ بٹھانا شروع کر دیا ہے. سپاہی صاحبہ والے کیوں بٹھائیں گے؟ مدرسے سپاہی صاحبہ کے مدرسے میں ان کے طلاب کے لیے جھولے پہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ حالت ہے. آپ کو ایران میں مدرسوں سے بہت تکلیف تھی نا. آپ کو ادھر جھولے پہ بٹھایا مولویوں نے. چھوڑو ایران میں مدرسے. آپ کے ابو نے آپ کو چھوڑا کہ قم میں جا کے پڑھے گا، مگر آپ کا کام اتر گیا وہاں پہ نا. دیکھیں جھولے پہ تو آپ بیٹھے نا. مدرسے میں مولویوں نے جھولے پہ تو آپ کو بٹھایا نا. خوش بھی ہے مدرسے میں کہ مولویوں نے جھولے میں بٹھایا. اب دیکھیں جی صحیح نا. آپ کے والد صاحب بڑے معتقد تھے ایران کے علماء کے. آپ میرے والد کا نام بھی نہیں جانتے. میرے والد کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے. میرے والد کے مطلب کچھ سنا بھی نہیں. غلط بیان ہی نہ کریں. جو کچھ سامنے ہے سب کے سامنے ہے. چانڈیو صاحب کو مولویوں نے جھولا فراہم کیا ہے مدرسے میں. سپاہی صاحبہ کے مولویوں نے جھولے میں بٹھایا ہے. اب اس کس بات کی نشاندہی کرتا ہے یہ بات سب اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال تشریف آوری کا بڑا شکریہ. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. جھولے والے چانڈیو صاحب. خلافت اور قرآن شریف کریں گے مناظرہ. خلافت پہ آپ نے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں قرآن اور خلافت، یعنی قرآن سے ثابت کرنی ہوگی خلافت. میں ثابت کروں گا. کیا مطلب خلافت کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم خلافت کو مثلا خلافت سے آپ کا کیا مراد ہے؟ خلافت پر آپ مناظرے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ پہلے آپ اپنا ہدف تو بتائیں نا. میں تو تیار ہوتا ہوں، ہمیشہ تیار ہوتا ہوں. آپ اپنا وہ ایکسپلین کریں نا خلافت سے مراد کیا آپ چیز کا. قرآن خلافت کہے گا، ہم اسی کو خلافت کہیں گے. خلافت کیا مطلب ہے؟ خلافت کی آپ تعریف تو کریں نا. میں کروں گا نا، قرآن سے خلافت کی تعریف کروں گا. چلے بھائی وہ کون سی قرآن؟ وہی قرآن جو بکری کا اصلی آپ لوگوں کے اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے نا. وہ یہی قرآن جو ہے ہمارے پاس یہی ہے جو بچ گیا. بکری سے جو بچ گیا نا وہ اصلی تو بکری کہا گیا نا. قرآن کو کھانے کی چیز ہے کہ بکری کھائے گی؟ وہ تو وہ اپنے سنت سے پوچھو، اہل سنت سے پوچھو، مسلم سے پوچھو، سنن ابن ماجہ سے پوچھو کہ کیسے کہا گئی ہے. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کھایا تھا؟ جی قرآن کوئی کھانے کی چیز ہے؟ مولوی تو قرآن بھی کھا لیتے ہیں، سنت بھی کھا لیتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں. بکری کھا جائے گی؟ جی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اب اس کو بکری کھا سکتی ہے؟ قرآن کوئی کھانے کی چیز ہے؟ وہ آپ کی اماں جان بتا رہی ہے نا کہ وہ بستر کے نیچے اس پہ رکھ کے اس پہ سوتی تھی تو بکری آ گئی. ہاں بکری آ گئی، اسے کھا لیا بھائی. ہاں وہ تو آپ کی کتاب میں لکھی ہے نا. دیکھیں بکری جو ہے نا بہت ساری چیزیں کو کھاتا ہے. کاغذ کو کھا لیتا ہے بکری کاغذ کو. بالخصوص زمانے میں قرآن بھی پتیوں پہ لکھا جاتا تھا نا. ہاں کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوگا، کوئی کسی چیز پہ لکھا ہوگا نا تو اس نے کھا لیا. قرآن کھا گیا، یہ تو طریقہ ہے بھائی. قرآن پاک کا فیصلہ روایت سے کریں گے. یہ سمجھ لیں ناظرین، سن لیں قرآن پاک. دیکھیں یہ موضوع سے رہا ہے، میں پھر بھی آپ کو اس کے تمام جو یہ ہمارے چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بکری نے کیسے قرآن کھا لی. آپ کیوں اتنے اور سنو ایک تمہاری کتاب دیکھو. ایک منٹ یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ. کتاب کون سی ہے چانڈیو صاحب؟ یہ سنن ابن ماجہ ہے. ہم دکھا دیتے ہیں کہ بکری نے قرآن کے اصلی قرآن کیسے کھا لی. بات تو سنو، جواب دے رہا ہوں. کس چیز کا جواب دے رہے ہو تم؟ جواب دے دو انشاءاللہ. جو تعریف قرآن پر تمہارے جو بھی سوالات سب کا جامع جواب دے رہا ہوں تسلی سے. آپ کتنے مہینوں کے بعد آیا ہوں، تسلی سے سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کسی طالب کو بٹھا دیں، موڈیٹر پتہ نہیں کیا آپ اس کو بولتے ہیں، اس کو آپ بیچ میں لائیں، وہ آپ کوئی پابند بنائے، ہمیں بھی پابند بنائے. ٹھیک ہے جی سر صحیح. ابھی آپ نہیں وہ بھی میرے بھائی وہ بھی وہ بھی آ جائیں گے. ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ قلندر صاحب سالس ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی قلندر صاحب، خوش ہیں، خیریت ہے؟ الحمد. آپ کو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اگر میں زیادتی کروں ٹائم لینے میں یا ان کی تقریر میں بات کروں تو آپ مجھے اسی وقت ٹوک دیں کہ بھائی اس کے ٹائم میں آپ بات نہ کریں. اگر
وہ میرے ٹائم میں بات کرے تو آپ ان کو پابند بنا دینا کہ میں وہ خاموش رہے میری باری میں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو بات کی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, میری بات ذرا ایک منٹ سنیں. ابھی آغا جان آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے خلافت کی بات کرنی ہے, آپ کا کیا ادعا ہے, اس پہ ذرا آپ سے سوال پوچھا. ٹھیک ہے, مائک قریب کر. اس پہ آپ سے پوچھا. جی جی میں ادعا بتاؤں خلافت کا, اس کا ایک بھی. اب آواز صحیح ہے جعفر بھائی؟ ٹھیک ہے. ہاں جانڈیو صاحب, تو اس حوالے سے آغا صاحب نے آپ کے اوپر سوال کیا تھا کہ وہ ایک مقدمہ بن جائے, پھر اس کے بعد جو ہے نا شرائط طے کر لے, ٹرن رکھ لے کہ اتنا اتنا ہم نے رکھنا ہے, وہ ٹینشن آپ نہ لیں. لیکن آج جو ہے نا آپ مناظرے کے لیے دوسرے ایک صاحب آ رہے, اگر ابھی اسے شروع کر دیا تو پھر تو معاملہ جو ہے نا ادھر ادھر ہو جائے گا. تو ابھی ہمارے بھائی آئیں گے, ابھی جو آپ خلافت کے لیے جو معاویہ بھائی بھی آ چکے ہیں, تو آپ خلافت کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا, وہ آپ ذرا اپنے سامنے رکھیں کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اس بات کا میں رد کرنا چاہتا ہوں, اپنا سامنے رکھیں. ہاں شرائط طے کر لیں 5 منٹ میں. بات ہوگی, ابھی یہ بھاگ رہا ہے یار, تو آپ وہ بات کریں. نہیں وہ نہیں بھاگے گا, اس کا ٹینشن آپ نہ لیں, میں رہوں گا بیچ میں, وہ ٹینشن آپ نہ بھاگ رہا ہے نا, اسے بولو نا, بات کریں نا. خلافت کو اچھا نہیں بھائی, میں بات کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے, میں بات کرتا ہوں. پہلے بات ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ بکری, ہاں لوگ بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ بکری نے قرآن کیسے کہا لیا ہے. آپ مجھے بات کرنے دو نا, یہ میں دکھا دوں کہ بکری نے قرآن کیسے کہا لیا. بھائی یہ تو اگر ہم اپنی بات بتائیں نا, آپ نے جس بات کا مذاق اڑایا نا وہ واقعی مزاحیہ بات ہے, لیکن یہ کامیڈی جو ہے آپ لوگوں کی کتب میں ہے نا, یہ ہماری کتب میں تو نہیں ہے. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ. آپ دیکھو بھائی, ہے یعنی وہ ابھی نظر آئے گا نا, سنن ابن ماجہ, چاپ دار الفکر, 2008 میں چھپی ہے نا. چانڈیو صاحب ایک منٹ, یہ صفحہ نمبر 400 کتنا ہے, 453 ہے, صفحہ نمبر ہے 453. باب رضاء الکبیر, رضاء الکبیر کی باب ہے, 1944 نمبر حدیث ہے. عائشہ سے روایت ہے, اور دوسری سند بھی عائشہ سے ہے, 2 سند اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا لقد انزلت آیت الرجم, لقد نزلت, اللہ نے آیت نازل فرمایا, آیت رجم نازل فرمایا. ورضاعۃ الکبیر 10, اور مرد کو, بڑے آدمی کو, جیسے آپ کی داڑھی ہے اس طرح آدمی کو 10 دفعہ اگر کوئی عورت چھاتی دے دے تو وہ محرم بن جاتا ہے. اچھا, وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ, ایک بستر تھی میری, میں اس بستر پہ سوتی تھی, اس کے نیچے میں کسی قرآن کو رکھتی تھی اور اس پہ جا کے میں سوتی تھی, ٹھیک ہے نا. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وتجاغلنا بموته, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم مشغول ہو گئے, دخل داجن فأكلها, تو ایک جانور, بکری جیسا جانور داخل ہو گیا اور اس نے اس کو کھا لیا, قرآن کو کھا لیا. صحیح ہے, تو یہ آپ نہ کہیں کہ قرآن نے کو کیسے کھا لیا. بھائی جواب دو. کتنا ٹائم ہے میرے لیے جواب کے لیے؟ جواب کیا ہے بھائی, جواب کیا دیں گے بھائی, ابھی مناظرہ تھوڑی آپ سے, آپ نے پوچھا تھا کہ بکری کیسے کھاتا ہے قرآن. چانڈیو بھائی میری بات سنیں, روایت پڑھی, اس میں قرآن کھانے کی بات نہیں بلکہ کھجور کے پتے کھانے کی بات ہے. آیات صرف کھجور کے پتوں پر نہیں تھی, تمام صحابہ کو یاد تھی, حضرت ابو بکر صدیق کو یاد تھی, حضرت عمر فاروق کو, حضرت عثمان غنی کو, حضرت علی المرتضیٰ کو, تمام صحابہ کو, یہ تینوں. وہ کہاں ہے وہ رضاۃ العشر والی آیا, کہاں ہے بھائی؟ اگر یاد ہے تو لکھا کیوں نہیں پر قرآن میں؟ بنائے نا, کیوں بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے آغا صاحب, اس کو موقع دیں. بنائے نا ٹائم ابھی یار, بات چانڈیو صاحب میری ایک بات سن لیں. آج کا ہمارا مناظرہ, نہیں, میں 1 منٹ, مجھے سن لیں, 1 منٹ مجھے سن لیں, ٹھیک ہے. ابھی مناظرہ دوسرا ہم نے رکھا ہوا ہے, وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ اپنے شرائط بتا دینا. چلیں آپ 2 منٹ اس کا جواب دے دیں, 2 منٹ جواب دے دیں, پھر وہ اپنا شرائط بتائیں گے نا. ٹھیک ہے, چلو بولیں, جواب دیں, اس کا جواب دے, جو ابھی بات ہو گئی ہے, چلو اس کا بتائیں. مختصر کیونکہ فخر الزمان صاحب منتظر ہیں. کھجور کے پتے کھائے ہیں, قرآن نہیں کھایا. دوسری بات آپ سمجھ لیں, یہ جو کھجور کے پتوں پر 3 آیات لکھی ہوئی تھی, یہ حضرت عائشہ کو بھی یاد تھی, تمام صحابہ کو یاد تھی, اس پر بات موجود ہے احادیث میں. یعنی کھجور کے پتے کھائیں, قرآن کھانے کی بات نہیں. اور دوسری بات تمام ناظرین سمجھ لیں, پوری بخاری, مسلم شریف, ترمذی, ابو داؤد, سنن نسائی, اصول کافی, ملا یادر الفقی, تمام تاریخ کی کتابیں, تمام احادیث کی کتابیں قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باب کے مقابلے میں بھی نہیں ہے, باب کے برابر بھی نہیں ہے. قرآن پاک پر مناظرے کے لیے, بحث کے لیے
कौन सी किताब से नमाज पढ़ोगे? कम अज कम उसका शान कुरान के बराबर तो होना। इन तमाम किताबों को मैं बिस्मिल्लाह के दांत से कुर्बान कर दूं यारी। कुरान पाक के मुकाबले में जो नमाज पढ़ो की हैसियत क्या होनी चाहिए? तुम अगर बात करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि चले भाई वसल्लम के लिए, मैं कहूँगा तुम्हारी मकाम क्या है रसूलुल्लाह के लिए बात करते और हो? तकरीर नहीं करो चांडियो साहब। किताब ये इन्होंने हदीस में ये नहीं है कि उसने पत्ते खाए, हदीस में यह है कि उसने पूरा कुरान खा लिया भाई, कुरान खा लिया और आयात गायब हो गए जी। असली कुरान को बकरी खा गई कहता पत्ते खा गए, पत्ते खा। खिलाफत में, ठीक है, खिलाफत में आप मैं बात करूं, ठीक है, खिलाफत की तारीफ नहीं करेंगे आगा मैं जान अभी कर रहा हूं ना, अभी तारीफ करूं। वो फखर जुमान साहब जो है उसकी माइक में थोड़ा मसला है, तब तक जारी रखेंगे इसके साथ, वो सेट हो हाँ। जाएगा तो मुझे छत्र भाई बता बिल्कुल देंगे, ठीक है? बिल्कुल, कोई बात नहीं, जब रेडी होंगे तो फखर जुमान। वो इंतजार करेंगे, आज अल्लाह को दलील होने दो, किस्मत से हम आते हैं। नहीं, हम आपको इज्जत देंगे ना, हम तो आपको इज्जत दे रहे हैं, आप दूसरों को जलील करने के चक्कर में क्यों हैं भाई? अच्छा चांडियो साहब जिसने देखें वो मेरा मैं कुरान को गलत नहीं कहता, वो आपके कुतुब कहता है ना, वो तो मेरा तो अकीदा नहीं है। अर्ज ये है चांडियो साहब बात सुने, आप जो मुनाजरा करेंगे ना, पहली बात यह है कि मुनाजरे के लिए अच्छे माइक का इंतजाम करें। अभी जो माइक है आपका, ये आपके मुंह से दूर है, आपके चेहरे से दूर है। कोई ऐसा माइक हो ना कि चेहरे पे लगाए, हाँ वो हेड पीस हो ना, वो बहुत बेहतर रहेगा, आवाज सबको बेहतर सुनाई देगा। पहली मेरा गुजारिश आपसे ये है, सुन रहे ना? ये जो आपका जो कैमरा बेहतरीन है, माइक्रोफोन आपका अच्छा नहीं है, माइक्रोफोन का जरा इंतजाम कर लें मुनाजरे के लिए। जहां तक कुरान में खिलाफत का ताल्लुक है, अच्छा लेंगे खिलाफत का ताल्लुक है, तो आप क्या करेंगे? आपका क्या नजरिया है कि आप अबू बकर उमर का खिलाफत कुरान से साबित करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अबू बकर उमर का खिलाफत, और तुम्हारा नजरिया गलत साबित करूंगा। ओके भाई, ठीक है, तारीफ नहीं करेंगे भाई, ये अबू बकर उमर का खिलाफत कुरान से साबित करेंगे भाई। वो तो पहले भी आप 2-3 दफा उस मौजू पे बात कर चुके हैं ना, वो आप पहले भी उसी पे जोर लगा चुके हैं 2-3 दफा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तारीफ करूं भाई? हाँ अभी तारीफ करूं खिलाफत की? और भाई अब झूले पे आपको बिठा दिया ना, झूले से उठ के आ जाओ इधर, कैमरे वो माइक्रोफोन के करीब आ जाओ, तारीफ जरा सुनाई भी दे कि आप क्या तारीफ करेंगे। भाई आप तो सारे बैठे हुए हैं, कलंदर वक्त आप आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन सही बात यह है मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, तब जाके आपके अल्फाज मुझे समझ आते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको झूला तो दिया है, माइक्रोफोन नहीं दिया है सिपाही साहब वालों ने। देखे आपके साथ कैसे इन्होंने बर्ताव किया, झूले पे बिठाया, माइक्रोफोन नहीं दिया आपके साथ। सिपाही साहब वालों से आप एहतजाज करें। यारी साहब टाइम ऐलान करें, टाइम बता दे, कितना रखना है बता दे मुझे। तारीफ 1-1.5 मिनट में कर दो बस, 1.5 मिनट में तारीफ करना है ना, आपने कौन सी किताब सुनाना है, तारीफ कर दें 1.5 मिनट। कुरान का क्या है? सूरत नूर, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत नाज़िल की और फरमाया, अल्लाह तुमसे वादा करता है ए ईमान वालो, तुम में से खलीफे बनाएगा जमीन में, यानी तुम में से हुक्मरान बनाएगा जमीन में। जब भी हुक्मरानी कुरान पाक में मोमिनीन का जिक्र हुआ है, अल्लाह पाक ने उनको खलीफा कहा है। इस आयत में अल्लाह पाक ने ओके समझ गया। और शेख साहब आप इस चांडियो साहब खलीफा भी की बात ना करें ना, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह का वादा है तुम में खलीफा बनाएगा। हाँ, अल्लाह ने बनाया ना, तो अल्लाह ने अबू बकर उमर को खलीफा नहीं बनाया ना, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया। अच्छा चांडियो साहब, आप उनको पाबंद बनाए ना कलंदर वक्त साहब, आप उनको क्यों पाबंद नहीं बना रहे? सिर्फ आपने तारीफ करनी थी ना, आपने आयत सुनाना शुरू कर दिया। ये तारीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सहाबा में से खलीफा होने। चांडियो साहब इसी आयत पर आपसे 2 दफा पहले भी मुनाजरा हो चुका है ना। अभी दूसरी आयत भी पढ़ूंगा, किया है मैंने, अभी तो मैंने तारीफ ओ चांडियो साहब इस बात, कुरान में लिखा हुआ है। ओ सही चांडियो मेरा जवाब तो दे दो। ये आपसे इसी आयत पर 2 दफा पहले भी मुनाजरा हो चुका है, सही है? एक आयत नहीं पढ़ूंगा और क्या आयत पढ़ूंगा? और मेरे सवाल का जवाब दे दो चांडियो साहब, मैंने आपसे सवाल किया इसी आये इस्तिखलाफ पर आपसे पहले भी मेरा मुनाजरा हो चुका है 1 या 2 दफा, सही है? एक आयत पे हाँ एक बात हुई है, किसने इनकार? तो भैया आपने एक दफा जोर लगा दिया है ना, वो सब लोगों ने देख लिया, अब क्या मिल गया आपको?
قرآن میں آپ کو ایک ہی آیت آتی ہے اور قرآن میں سے آپ کے پاس صرف ایک ہی آیت ہے, باقی کو بکری کہا گئی ہے. یہ چلا رہا ہے مائکرو, وہ سپاہی سبھا والوں سے کہہ دو یار ایک مائکرو فون لے کے دے, آپ چلا بھی رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا ہے. صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں چاڑیو بیچارے کو چولہے پہ بٹھا دیا. چاڑیو بھائی آپ کے مائک آپ کے نزدیک لگا ہے یا لیپ ٹاپ آپ سے دور پڑا ہے اس سے بات کر رہے ہیں؟ میں نکال کے ڈائریکٹ آن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں چلو ذرا چینج کرو مائک کا سسٹم, ذرا چینج کرو میرے بھائی. ٹھیک ہے. اب بولو ذرا. نہیں اب صحیح نہیں ہے, اب تو اور بھی دور ہو گیا, اب تو اور خراب ہو گیا. اب اتنا دور ہے جیسے کمرے کے باہر سے آپ بات کر رہے ہو. وہ صحیح کرنا, آواز سمجھ میں تو آ رہی ہے, آپ اس بات کو بڑھا رہے ہیں. نہیں چلے بھائی, چلے بھائی, ہم مان گئے. ہم ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی, لیکن ہم اگلے ہفتے آپ سے اسی آیت پہ گفتگو کریں گے, کوئی بات نہیں. چانڈیو صاحب صحیح ہے, ابھی نہیں, ابھی تو وہ منتظر ہے نا, ابھی تو ان کو ٹائم دیا نا. ابھی اپنے شیخ صاحب ہیں ادھر, وہ آ گئے بھائی اپنے, وہ آئے ہوئے ہیں, لیکن مائک کا مسئلہ ہے اس کا حضرت ابھی تک وہ ریزالو نہیں ہوا ہے, وہ اس پہ لگا ہے, لیکن ادھر بھی مائک کا مسئلہ چل رہا ہے. نہیں ہے بھائی, ادھر نہیں ہے, وہ جو فخر الزمان صاحب کا, ہاں اس کا کیمرہ بند ہے. وہ بیٹے ہیں لیکن اس کا مائک کا ایشو چل رہا ہے. چلیں بھائی, اس کو کہے نا بات کرے. میں کیا بات کروں بھائی, آپ نے کہا اگلے ہفتے مجھ سے مناظرہ کر لیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. گرچہ پہلے آپ یار تو پچھلے ہفتے چانڈیو صاحب آ جاتے نا, تو وہ فخر الزمان کے ساتھ ہم نہ رکھتے, آپ کے ساتھ خراب ہے نا, آپ کا بھی خراب آ رہا ہے نا, آواز آپ کی بھی صاف نہیں آ رہی ہے, کیسے چلے گا؟ بن کے بیٹھے ہوئے ابھی وہ ان کو بالکل. چلیں چانڈیو صاحب ایک بات مجھے بتائیں, دیکھیں تم سپاہی صحابہ والوں کو قرآن سے صرف ایک ہی آیت آتی ہے, جو بھی آ جاتا ہے نا, آپ سے پہلے بھی اس آیت پہ بات ہو چکی ہے. دل تھام کر بیٹھو, موضوع شروع تو کرو. میں عرض یہ ہے کہ اس آیت پر آپ سے پہلے میں بات کر چکا ہوں ایک دفعہ, آپ کو اور آیت نہیں آتے قرآن میں؟ دوسری بھی پڑھوں گا نا, دوسری بھی پڑھوں گا, کیا سن رہے ہو؟ یا اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے, صرف ایک ہی آیت آپ کے پاس بچ گئی ہے نا. ایک بات بتاؤ چانڈیو صاحب, آپ کے سندھ میں تو بڑے بڑے بکریاں ہوتی ہیں نا, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بکری پیپر بھی کھا لیتا ہے, پلاسٹک بھی کھا لیتا ہے, پتے بھی کھا لیتا ہے. تو آپ نے سوال یہ کیسے کیا کہ قرآن کو کیسے کھا لیا بکری نے؟ بات کریں گے نہیں کریں گے, پوچھیں ان سے. ابھی آغا جان آپ یہ بتائیں, آ گئے نا فخر الزمان صاحب, آ گئے. صحیح ہو گیا فخر الزمان صاحب, آپ کے مائک ہاتھ سے اشارہ کریں. مائک ٹھیک نہیں ہے اس کا. بھاگ نہیں رہے. فخر الزمان صاحب کو لیتے ہیں, ایک منٹ فخر الزمان بھائی کو لیتے ہیں. چانڈیو صاحب آپ سے اگلے ہفتے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تشریف آوری کا بڑا شکریہ, لیکن ہم جو ہے آپ سپاہی صحابہ والوں سے, عبد الجبار حیدری وغیرہ گروپ سے باری ہمارا شکوہ ہے کہ اس بیچارے کو آپ لوگوں نے اس طرح بے عزتی کرا دی, اس کو جھولے پہ بٹھا دیا, مائک بھی نہیں دیا. بہت غلط کام کیا آپ کے ساتھ ان لوگوں نے.